کریمہ نمبر 75۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل آپ نے سماعت کیا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے، فرمایا وہ پکے کافر ہیں۔ نمبر 2، عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ تین مل کر ایک خدا ہے، اور ایک کو جدا کرو تو 3 بن جائیں گے۔ اس میں انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور خود خدا، یہ 3 مل کر خدا ہے۔ خدا ان 3 میں سے تیسرا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں سے تیسرا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کر کے فرمایا وہ الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک اللہ ہی ہے کل کائنات میں، اور اس کی تردید کرتے ہوئے 1-2 دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور رسول صرف عیسیٰ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار رسول گزرے ہیں۔ وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ خدا تھے، وہ خدا کا حصہ تھے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، ساتھ ساتھ اللہ نے ایک بڑی اور دلائل چھوڑ کر موٹی دلیل کہا، موٹے دماغ کے ساتھ کام کرو، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بس تو فرمایا ذرا غور کرو، کھانا کھانے والا کن کن حالات سے گزرتا ہے؟ جن حالات سے کھانا کھانے والا گزرتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا ساری صورتحال کا جائزہ لو، پھر دیکھو حقیقت کھل جائے گی۔ فرمایا ہم نے موٹی سی بات کر کے کیسے حقیقت کھولی ہے؟ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ نے پہلا رد کر کے فرمایا مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا، الا رسول، مگر رسول ہے۔ اور رسول پہلے بھی گزرے، وہ بھی گزر گیا۔ پہلے والے رسول الہ نہیں تو وہ بھی الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ قد خلت، پکی بات ہے گزر چکے ہیں، من قبلی ہی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، الرسل، بے شمار رسول، وہ بھی گزر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر جائے گا، موت آ جائے گی۔ جس پر موت آئے تو وہ رسول، وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2،
فرمایا اس کی والدہ کا سنو، وَأُمُّهُ، عیسیٰ علیہ السلام تو رسول ہیں لیکن اس کی والدہ محترمہ صدیقہ، انتہائی سچی، اپنے قول اور عمل میں سچی خاتون تھی، جو کہتی وہی کرتی تھی۔ اللہ۔ نمبر 3، کانا، وہ دونوں یا کلان، کھاتے تھے اطعام، غلہ، وہ کھانا کھاتے تھے۔ اور تو کھانا کھانے والے کے بارے میں سوچو کن حالات سے گزرتا ہے۔ انظر، ذرا غور کرو، کیف نبین، ہم کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے، الآیات، توحید کی نشانیاں، توحید کی علامتیں، اللہ کی وحدانیت کی علامتیں۔ ثم انظر، پھر دوبارہ غور کرو، انا یؤفکون، کہاں پلٹائے جاتے ہیں یہ لوگ، حقیقت سے کدھر پھیرے جا رہے ہیں، کدھر پلٹائے جا رہے ہیں، حقیقت پہ آؤ۔ اللہ۔ وہ کل بھی آپ نے سنا، ابھی میں نے عرض کر دیا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، مل مسیح ابن، کل آپ نے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم کا نام ہے، اللہ کا نام مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کا نام اللہ۔ تو انہوں نے ایک مان لیا دونوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے لگ گئے، خدا کہنے لگ گئے، الہ کہنے لگے۔ نمبر 2 طبقہ یہ کہنے لگ گیا تھا کہ نہ خدا تو 3 میں، عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک تیسرا ہے، اور تینوں کے مجموعے کا نام خدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ خدا 3، عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے تیسرا ہے، 3 میں سے تیسرا۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین، پکی بات ہے یہ لوگ کافر ہیں۔ وہ کل آپ نے سنا جو کہتے ہیں ان اللہ هو ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، تو ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک اس کی والدہ ہے، تیسرا اللہ، تیسرا ہو گیا۔ یا کہہ دیتے تھے کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی والدہ محترمہ، تیسرا جبرائیل، تینوں ملے تو خدا۔ ظالم ہے، عجیب قسم کا محمسہ تھا۔ آج اللہ نے اس کا رد کر کے فرمایا ذرا غور کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اور رسول اور قاصد کس کا؟ اللہ کا، جس پر اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اور وہ اللہ کے پیغام، اللہ کی وحی کو انسانوں تک پہنچاتا ہے، اسی کو رسول کہتے ہیں۔ اور رسول کی تعریف ہے، عقائد کے اندر آتی ہے، فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ الرسول هو انسان بعثہ اللہ الی الناس، کہ رسول وہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک بشر ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہوتا ہے انسانوں کی طرف، لتبلیغ رسالت اللہ، کہ اللہ کی رسالت کے پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنا بندہ بندوں کی طرف بھیجا ہوتا ہے، اس پر اللہ کا پیغام آتا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر عوام تک چلا جاتا ہے، اور عوام اللہ کے پیغام کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پیغام کو، وحی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک بلند انسان، بشر میں سے ایک بلند بشر چنا ہوتا ہے، جس میں اعلیٰ قسم کی صلاحیتیں، اعلیٰ قسم کی استعداد، اعلیٰ قسم کی طاقت، اعلیٰ قسم کے کمالات، اعلیٰ قسم کی قوت ہوتی ہے، جو جبرائیل کی ملاقات کو برداشت کر لیتا ہے، فرشتوں کی ملاقات کو برداشت کر لیتا ہے، وحی الہی کے آنے کو برداشت کر لیتا ہے۔ وگرنہ وحی الہی جو قرآن کی ہو یا دوسری وحی ہو، اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی وحی ڈائریکٹ مضبوط چٹانوں والے پہاڑ پر بھی آ جائے، وہ بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ وحی کی تجلی کو برداشت کرنا
یہ کسی رسول اور نبی کے قلب اطہر کا کمال ہی ہوتا ہے جو اللہ نے چن کر بنایا ہوتا ہے۔ نبی ایک بلند شخصیات کا نام ہے، ہرا نتھو خیرہ بھی نبی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آج کل بھی آ کر کہہ دے مرزا غلام احمد قادیانی، کوئی کہے فلانا بےایمان کا نبی ہے، کوئی کہے فلانا بےایمان نبی ہے، اور خدا کے بندو نبی ایک عظمت والی شخصیات کا نام ہوتا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو الرسول ہوا انسان ہوا بشر بعثہ اللہ الی الناس، کہ وہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک بشر ہوتا ہے جس کو اللہ نے مبعوث بھیجا ہوتا ہے لوگوں کی طرف، لتبلیغ رسالت اللہ، کہ اللہ کی رسالت، اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچائے، یہ رسول ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے پیغام پہنچانے والا آدم علیہ السلام بھی گزرا، تو آدم اللہ کا رسول ہو کر، بشر ہو کر اللہ بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ نے پیغام اس کو بھی دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کیا اللہ بن گئے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بے شمار انبیاء آئے ہیں، وہ سارے کے سارے رسول تھے۔ جب وہ رسول ہو کر اللہ نہ بن سکے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہو کر اللہ نہیں بنا ہے، ایسے نہ کہو۔ بلکہ دوسری بات، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول جو بھی بنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آیا، اللہ نے پیدا کیا، پہلے نہیں تھا۔ جو پہلے نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، جو سب سے ازل میں ہو، ابد تک رہے، الہ وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی رسول تھے نہیں، آئے، اللہ نے پیدا کیے، اور اپنے اپنے وقت میں کام کر کے گئے، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ جو خود پیدا ہو اور پھر وقت کے تقاضے پر جس پر موت آ جائے، فنا آ جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ الہ وہ ہے جو حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا، کل کائنات کو قائم رکھنے والا، یہ الہ ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر الہ، کائنات کا الہ کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو آسمانوں پہ ہیں، انشاءاللہ زمین پہ آئیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، پھر الہ کون ہوگا؟ پہلے بھی رسول گزرے، آئے گئے، جو پیدا ہو اور پھر فوت ہو جائے وہ الہ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بے شمار رسول گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، تو فرمایا وہ الہ کیسے ہیں؟ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی کو کہا جاتا ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کہ کل کائنات پر فنائیت آئے گی، لیکن اس پر فنائیت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل کائنات فنا، نبی فوت، ولی فوت، غوث فوت، قطب فوت، جن فوت، فرشتے فوت، بالآخر موت کو بھی موت، اگر نہیں ہے موت تو کس کو؟ ایک اللہ کو، موت کو بھی موت آنے والی، حدیث میں آتا ہے، اور وہ اللہ ہے جس کو موت نہیں آئی وہ الہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیسے الہ ہو گئے؟ اور یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نفی کی ہے کہ عیسیٰ رسول ہے، الہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ پہلے والے رسول الہ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں، پہلے والے رسول بھی آئے، فوت ہوئے، جو آئے اور فوت ہو جائے وہ الہ نہیں ہے۔ ماں اس کی جی، فرمایا وہ امہ صدیقہ، اس کی والدہ بھی ایک سچی خاتون تھی۔ اللہ، صدیق کا معنی ہوتا ہے صدیق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے قول میں، عمل میں سچا ہو، جو کہے وہی کر کے دکھائے۔ ہم بے شمار باتیں کہتے ہیں، کر نہیں سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ دیکھیں، دل میں انسان کیا آتا ہے میں یہ کروں، کر نہیں سکتا بہت ساری باتیں اللہ، لیکن حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے صدیق کہا ہے کہ جو منہ سے نکالتے تھے اللہ کی توحید کا، اسی پہ قائم کر کے عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آگ آئی پرواہ نہیں، سمندر آیا پرواہ نہیں، پہاڑوں سے گرایا پرواہ نہیں، کہ اللہ ہی کرتا ہے، کر کے دکھایا، اللہ کرتا ہے۔ یہی حال حضرت مریم کا بھی تھا، اور ہماری امت میں اللہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین، پہلے خلیفہ بلا فصل ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہے کہ واقعتاً جو منہ سے کہتا وہی کر کے دکھاتا تھا، ایسا سچا انسان تھا۔ اور یہ حضرت مریم کو بھی اللہ نے قرآن میں صدیقہ، صدیق مذکر ہے، صدیقہ مؤنث ہے، اور واقعتاً کہتی رازق اللہ کو مانا تو دائیں بائیں اس کا ہاتھ نہیں گیا، بند کمرے میں بھی بیٹھی رب نے کھانا لا کر دیا ہے، اپنے قول اور قرار میں ایسی پکی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے، کمال کی خاتون تھی، پاک باز خاتون تھی، اپنے قول میں سچی، عمل میں سچی، نیت میں سچی، اخلاص میں سچی، عظمت والی خاتون تھی۔ فرمایا اس عظمت والی خاتون وہ صدیقہ ضرور ہے، اللہ کی توحید بیان کر کے اللہ کے لیے جو بیان کرتی اس پر عمل کرتی تھی، لیکن الہ نہیں تھی، خدا نہیں تھی۔ اور اسی الفاظ سے محدثین مفسرین کرام نے عجیب بات کہہ دی ہے کہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، عظمت والی ہیں، تو یہ نبیہ ہے یا ولیہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ولیہ ہے، کہ اللہ نے یہاں عیسیٰ مریم کی تعریف اور کمال کا ذکر کرنا تھا۔ اگر نبیہ ہوتی تو نبیہ ہونے کا اللہ ذکر کر کے اس کے کمال کو واضح کرتا۔ یہ مقام مدح ہے، مقام تعریف ہے، مقام تعریف میں، مقام کمالات میں اعلیٰ کمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو صدیقہ تھی، نبیہ نہیں تھی، اور نبیہ عورت ہوتی نہیں ہے۔ عورت قرآن نے ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اللہ نے مردوں کو نبی بنایا ہے اور عورتوں میں سے کسی عورت کو بھی نبی نہیں بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں ہی کو وحی کی تھی، مرد ہی وحی کے لیے ہوتے ہیں۔ وحی ایک بلند مقام ہوتا ہے، میدانوں کا کام ہوتا ہے، میدانوں کے کام مردوں کے حوالے، عورتوں کے حوالے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مریم بھی، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال ولم یکمل من النساء، مکمل مرد بڑے بڑے گزرے ہیں لیکن عورتوں میں سے کامل عورت، کمال والی عورت کم ہی گزری ہیں۔ کون کون کم، کون کون سی؟ فرمایا کمل من الرجال ولم یکمل من النساء الا مریم ابن بنت عمران، ایک مریم بنت عمران بھی کمال والوں میں سے ہے، وآسیۃ بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم بھی ہے، فرعون کی بیوی، اور وحدیجۃ بنت خویلد، اور حدیجہ بنت خویلد بھی ہے، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ۔ اور پھر ذکر کر کے فرما دیا ہے وہ فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد بھی کمال والی تھی۔ اور پھر آخر میں فرمایا وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، اور عائشہ کا مقام ساریوں کے اوپر ایسے ہے جیسے سرید ایک کھانا ہوتا ہے عرب میں اعلیٰ ترین، جیسے اس سرید کھانے کا باقی کھانوں پر برتری ہے۔ تو گویا کمالات عائشہ کا بھی ہے، وہ عائشہ کو باقیوں سے برتر کر دیا۔ تو کمال والی عورتوں میں سے عورتیں گزری لیکن نبیہ نہیں تھی۔ مریم بھی نبیہ نہیں۔ نبیوں کا کام ہوتا ہے میدانوں میں اترنا، مارکوں میں آنا، ہر مجلس میں جانا، اچھی بری مجلس میں پہنچ کر لوگوں کی رشد و ہدایت کی بات کرنا، برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف کرنا، میدان سنبھالنے۔ یہ کام صرف مردوں کے ہیں، اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں لگائے، عورتوں کا محدود دائرہ ہے۔ اور لیکن مریم بہرحال کمال میں سے تھی۔ عبادت میں مریم کا ثانی دنیا میں کوئی بھی نہیں، حیا میں فاطمہ کا ثانی کوئی نہیں، کمالات کی تھی حیا فاطمہ۔ غمخوارگی اور ہمدردی میں حدیجہ کا ثانی دنیا میں کوئی بھی نہیں، جو نبی کو بھی ہمدردی اور غمخوارگی کا درس دیتی تھی۔ اللہ اکبر، آدمی حدیث پڑھتے ہوئے حیران ہوتا ہے۔ اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کے ظلم و جبر کو برداشت کرنے میں، صبر میں کمال کی خاتون تھی،
جتنی تکلیفیں فرعون بدماش کی اس نے برداشت کی ہیں نا، کوئی مرد بھی ایسے نہ کر سکے جتنی اس نے برداشت کی. بڑی کمال کی خاتون تھی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور عائشہ علم میں کمال والی، علم چونکہ عمل میں برتر ہوتا ہے، عائشہ کو بھی باقیوں کے اوپر برتری مل گئی ہے. علم میں عائشہ کا ثانی کوئی نہیں. عورتوں میں، مردوں میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں عائشہ کا ثانی نہیں تھا. اللہ نے بڑا علم دیا تھا اس کو. اللہ اکبر. حدیث کا اچھا خاصا ذخیرہ ہمارے پاس عائشہ صدیقہ سے آیا ہوا ہے. تو یہاں حضرت مریم کا ذکر تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا. اگلی بات کہہ دیا کہ مریم بھی، مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، دونوں اللہ نہیں نہ اللہ کا حصہ ہیں. دلیل بہت مختصر لفظ، لیکن آپ بھی ذرا غور کرنا. فرمائے کان یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اناج کھاتے تھے. الطعام غلہ کھاتے تھے. اب آپ توجہ کریں، بس اتنا قرآن نے کہہ دیا، جو بندہ غلہ کھائے اس کو کتنی کتنی چیزوں کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ غلے کا یہ محتاج، ہوا کا یہ محتاج، پانی کا یہ محتاج، آگ کا یہ محتاج. چیزوں کو برآمد کرنے کے لیے کس کس کا محتاج؟ ملازم کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ملازم گھر میں رکھو، اناج پیدا کر کے لاؤ بھائی فلاں جگہ سے. کتنی چیزوں کا یہ احتیاج ہوگا. حیوانات کا بھی محتاج ہے، حیوانات کا بھی محتاج. بیل کو کاشت کرنے کے لیے آج کل مشین آ گئی ہے، بیلوں کے لیے کاشت کی ضرورت ہے. پھر جناب کاٹنے کا بھی محتاج ہے، پھر تھریشر کرانے کے لیے بھی، غلوں کا، پھر بوجھ لادنے کے لیے گدوں کا بھی محتاج. کتنی احتیاج سے اس کو گزرنا پڑا ہے. جو اتنا محتاج ہے وہ الہ خدا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے، اور پھر اگلی بات ہے کھانا کھا لیا، اتنی چیزوں کا محتاج بن گیا. کھانا کھانے کے بعد کھانا چبانے کا محتاج، نظام ہضم میں محتاج، نظام ہضم کو درست ہونے کے بعد اگلے بہت سارے معاملات کا محتاج. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کئی چیزوں کا محتاج ہے. یہ الہ ہے. خدا کے بندو مت ماری گئی تمہاری. عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ محترمہ بشر ہیں، کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے اس کو کئی کئی لوازمات ہوتے ہیں، کتنی احتیاجوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کو. بے شمار احتیاج سے ہوتا ہے، بے شمار قسم کے اس کو لوازمات لاحق ہوتے ہیں، احتیاج لاحق ہوتے ہیں، عجیب عجیب حالتوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. تو خدا کے بندو، خدا کہتے ہو مریم کو اور اس کے بیٹے کو، یہ تمہاری عقل ٹھیک ہے؟ آخر میں اللہ نے مختصر دلیل دے کر آخر میں فرمایا جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے خود اس کے بارے میں سمجھو، کتنا محتاج ہے، کتنی مشکلوں سے یہ گزرے گا اور کتنی پریشانیوں سے یہ گزرے گا. کھانا کھانے کے بعد اس کا کیا کیا نظام ہوگا، کیا کیا حالات سے گزرنا پڑے گا. اور فرمایا جائے پھر انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا غور کرو، خود غور کرو ہم کیسے بات کی حقیقت کو کھولتے ہیں ان کے لیے. پھر بھی یہ نہیں سمجھتے ہیں اور مخلوق کو خدا کہنے لگ گئی. اور آخر میں دوبارہ کہا ثم انظر، غور کرو دوبارہ کھانا کھانے والے کو کیا کیا حالات سے گزرنا پڑے گا. تو ذرا غور کر، انا یوفکون، تم حقیقت سے کہاں پلٹائے جاتے ہو. حقیقت پہ آؤ. جو بشر ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ مشکل کشا نہیں ہے، جو مشکل میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا ہے. یہ کھانا کھانے والے تو سارے بیچارے بے شمار چیزوں کے محتاج ہیں. نظام ہضم میں آدمی سوچے، اللہ اکبر. دوسری جگہ اللہ نے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھاؤ پھر بھی بسم اللہ کر کے کھاؤ، اور کھا کر بھی دعا پڑھو کہ نظام ہضم چل جائے. معدے میں اٹک گیا تو پریشان، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. عجیب حالات ہیں، انسان محتاج ہے. اللہ، پھر پیٹ میں درد ہو گیا پھر محتاج ہے. پھر پیشاب کے دو صورتوں کے اعتبار سے کسی ایک صورت میں بندش آ جائے پھر بھی تڑپ جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمائے ثم انظر، بس اتنی سی بات ہے، ذرا غور کرو، غور کرو. پھر تم خدا کے بندو مخلوق کو اٹھا کر کس رب کے ساتھ ملاتے ہو، اور رب ان چیزوں سے پاک ہے. وہ تو سبحان، خود نماز میں ہم پڑھتے سبحان
سبحان، پاک ہی پاک ہے، عیب سے پاک، کمزوریوں سے پاک، محتاجیوں سے پاک، ہر قسم کی مشکل سے پاک، نقص سے پاک، عیب سے پاک۔ اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کر۔ سبحانک اللہم کا یہ معنی ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے، نقصان سے، کمی سے، کمزوری سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے، ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہوتا ہے، بندہ مان گیا مخلوق سے بالا تر میں ہوں، باقی ساری دنیا پاک نہیں ہے، عیبوں میں ہے، کمزوریوں میں ہے، لاچاریوں میں ہے، محتاجیوں میں ہے، نقص میں ہے، کمزوری میں ہے، لیکن اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اسی لیے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ فرمایا منظر انا یوفقون، کہاں پھیرے جاتے۔ اللہ ہمیں حقیقت سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسیں ان کی روح کو نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے قاری صاحب، قاری عبداللہ کی پھوپھی فوت ہو گئی تھیں اتوار کے دن، دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس قرآن کے درس کا، سننے سنانے کا ثواب اللہ تحفے کی شکل میں اس کی روح تک پہنچا دے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ بڑے عرصے تک بیمار تھیں، اللہ ان کی بیماری کو، ان کے سیئات کا کفارہ فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ان کے پسماندگان جتنے بھی ہیں، ان کے بچے اعزاء اقارب ہیں، یا اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے جو اعزاء اقارب فوت ہوئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ خیر والی صورتیں نصیب فرما، بری صورتوں سے، برے حالات سے، شر سے، فتنے سے، فساد سے ہمیں بھی ساری امت کو محفوظ فرما۔ امت میں تباہی طوفان ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، بے حیائی اور یعنی کا سیلاب ہے، یا اللہ ان تباہیوں سے امت کو محفوظ فرما۔ بے راہ روی والوں کو راہ راست پہ آنے کی توفیق نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی رغبت نصیب فرما، دین اور دین والوں کو عزت، عظمت اور غلبہ اور قوت عطا فرما۔ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔